کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ در بیان استعاذہ، تلاوت کلام پاک سے قبل استعاذہ پڑھے یعنی کہے اعوذ باللہ۔ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ اس کے دو طریقے مشہور ہیں۔ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 2 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اور بعض روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو الفتاح العلیم بھی وارد ہوا ہے، لیکن اول الذکر دو بہت مشہور اور مستعمل ہیں۔ روبہ قبلہ ہو کر تلاوت کرنا، تلاوت قرآن حکیم کے وقت مجلس یا غیر مجلس میں بہتر یہی ہے کہ قبلے کی طرف کو منہ کر کے تلاوت کرنا چاہیے، جو احتراماً ضروری ہے۔ کسی کے پیچھے بیٹھ کر تلاوت نہ کرے۔ در بیان ختم قرآن، ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک شب میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو ایک مہینے میں ختم کرنے میں بہتری ہے۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ اس طرح تلاوت کرے کہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں تاکہ دوسرے لوگ سن کر سمجھ سکیں، اور جب ایسی تلاوت آئے جس میں بہشت کا ذکر ہو تو خدا سے آتش دوزخ سے پناہ چاہے، اور ماہ مبارک رمضان میں زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ 40 قرآن ختم کرے۔ علی بن مغیرہ نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے والد نے آپ کی جد بزرگوار سے ہر شب ایک قرآن ختم کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے عرض کیا میرے والد ماہ مبارک رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے تھے، اور کبھی زیادہ و کم بھی ہوتے تھے، اور یہی میرا بھی عمل ہے۔ اور یوم عید الفطر کو ایک ختم قرآن جناب رسول خدا کی خدمت میں، اور ایک برائے جناب امیر المومنین، اور ایک جناب فاطمہ، اور باقی ہر ایک امام کے لیے، اور ایک آپ کے لیے ہدیتاً پیش کرتا ہوں، اور یہ عمل میرا شروع ہی سے اب تک ہے۔ اس عمل کا کیا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کے سبب سے خداوند عالم تم کو ان حضرات کے ساتھ روز محشر محشور فرمائے، اور تم ان کے ساتھ رہو گے۔ راوی یہ سن کر چونک گیا اور عرض کیا کہ اس قدر ثواب ہے اس عمل کا مجھ جیسے کمترین کے لیے؟ حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا ہاں ہاں ہاں۔ ثواب تعلیم و تعلم اور حفظ قرآن۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حافظہ کمزور ہو اور قرآن کو بامشقت یاد کرے، خداوند عالم اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو خوش الحانی اچھی آواز سے لیکن گانے کی طرز پر نہ پڑھے سے پڑھنا چاہیے قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے تاکہ سننے والے بھی اس سے متاثر ہوں، اور جو شخص قرآن کو حفظ کر کے قصداً فراموش کر دے تو اس کے حق میں نہایت ہی برا ہے۔ فراموش شدہ سورہ قیامت کے روز جنت میں بلند مقام سے اس پر اس طرح سلام کریں گے السلام علیکہ۔ یہ شخص جواب سلام کے بعد پوچھے گا تم کون ہو کہ اس عالم میں مجھ پر سلام کرتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم وہ قرآنی سورے ہیں جن کو تو نے یاد کرنے کے بعد فراموش کر دیا تھا۔ اگر تو فراموش نہ کرتا تو آج تو ہمارے ساتھ ان بلند مقامات پر ہوتا، کیونکہ ہمارے درجات اللہ نے یہی مقرر فرمائے ہیں۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو حفظ کر کے قصداً فراموش کر دے
اس کو روز قیامت اس حالت میں محشور کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن میں بندھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کے عوض جس کو محو کر دیا ہوگا ایک سانپ اس پر مسلط فرما کر داخل دوزخ فرمائے گا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب خدائے قہار کسی سرزمین پر گناہ گاروں کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ نمازی اور کچھ ان کے اطفال قاری قرآن ہیں تو عذاب میں تاخیر فرماتا ہے۔ تلاوت قرآن کا ثواب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن ایک عہد نامہ الہی ہے اپنے بندوں کی طرف، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس عہد نامے کو بنظر غیر دیکھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے اس میں ملائکہ آسمان برابر نازل ہوتے اور شیاطین دور ہوتے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو زمین پر ایسا روشن نظر آتا ہے جیسے آسمان پر ستارہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن کو کھڑے ہو کر پڑھے اس کو 50 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص یقین و اعتقاد سے قرآن سے مدد چاہے تو دشمنوں سے محفوظ ہوگا چاہے تعداد میں کسی قدر ہوں۔ بشیر بن غالب سے منقول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کلام خدا کی آیات کھڑے ہو کر پڑھے اللہ ہر حرف کے عوض 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور اگر کان لگا کر سنے تو ہر حرف کے عوض 1 حسنہ لکھا جاتا ہے۔ اگر دن میں ختم کرے تو کاتب اعمال فرشتے شام تک صلوات پہنچاتے ہیں، اور بعد ختم قرآن اس کی دعاؤں میں سے ایک دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، اور ختم قرآن مجید کا ثواب بہتر ہے اس ثواب سے جو درمیان زمین و آسمان بھرا ہو۔ راوی نے عرض کیا یا حضرت اگر قرآن مجید نہ پڑھا ہوا ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کریم اور صاحب بخشش ہے، جس قدر جانتا ہو پڑھے ثواب ملے گا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص مکہ میں قرآن شریف ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یا کم و بیش عرصے میں ختم کرے اس کے لیے بھی ایسا ہی ثواب ہے۔ بسند معتبر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جو شخص ایک شب میں 10 آیات پڑھے وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا۔ اگر 50 آیات پڑھے تو وہ ذاکرین میں شمار کیا جائے گا، اگر 100 آیات پڑھے تو قانتین میں لکھا جائے گا، اگر 200 آیات پڑھے تو خاشعین میں لکھا جائے گا، اگر 300 آیات پڑھے تو فائزین میں لکھا جائے گا، اگر 500 آیات پڑھے تو اس جماعت میں شمار ہوگا جنہوں نے عمر بھر عبادت کی ہوگی، اگر 1000 آیات پڑھے تو اس کے نام ایک قنطار نیکی تحریر کی جائے گی، اور ایک قنطار 15,000 مثقال سونے کا وزن ہے، اور ایک مثقال 24 قرت کا ہے، اور قرت جو سب سے چھوٹا ہو وہ کوہ احد کے برابر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اتنا کہ زمین و آسمان کے درمیانی فضا کے برابر۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اگر سینے میں درد ہو تو قرآن سے مدد لو، اس لیے کہ خدا نے وعدہ فرمایا کہ قرآن سینوں کو شفا بخشتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 100 آیات قرآنی جس جگہ سے چاہے پڑھے اور بعد میں کہے اللہم اشف انی بلائے 3 بار یہی فقرہ پڑھے تو خدا بند عالم بلا کو اس سے دور فرماتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف بھی رغبت سے سنے گا حق تعالیٰ اس کے عوض ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک گناہ محو فرماتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور جو شخص ایک حرف بھی قرآن سے یاد کرتا ہے حق تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے، اور 10 نیکیاں اور 10 گناہ محو فرماتا ہے، اور 10 درجات اس کے لیے بلند فرماتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے خداوند عالم 50 حسنات اس کے لیے ثبت فرماتا ہے، اور 50 گناہ محو فرماتا ہے، اور 50 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک حرف بھی قرآن کا کھڑے ہو کر حالت نماز میں پڑھے گا حق تعالیٰ 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور 100 گناہ اس کے محو فرماتا ہے، اور 700 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔
اور جو ختم قرآن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا جو دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو قبول فرماتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 آیات قرآنی کہیں سے بھی پڑھے اور بعد میں 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کر اگر پتھر کو شگافتہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ بھی بنام خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے کی فضیلت۔ جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں میں خدا بند عالم تخفیف کرتا ہے، خواہ ماں باپ کافر ہی ہوں۔ اور جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ مستند حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں خدا بند عالم سے شکایت کریں گی۔ نمبر 1 وہ مسجد جس میں لوگ نماز کو نہ جاتے ہوں۔ نمبر 2 وہ عالم جو جاہلوں میں ہو اور کوئی اس کی عزت نہ کرتا ہو۔ نمبر 3 وہ قرآن جو گرد آلود گھر میں لٹکا ہوا ہو اور کوئی اس کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا بحفظ سے بہتر ہے یا دیکھ کر؟ قرآن کی تلاوت کرنا بحفظ بہتر ہے یا دیکھ کر؟ حضرت نے فرمایا دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن پر نظر ڈالنا بھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو بعد مرگ فائدہ بخش ثابت ہوں گی۔ نمبر 1 فرزند صالح جو بعد موت استغفار کرے۔ نمبر 2 وہ قرآن جس کو اس کے بعد دوسرے تلاوت کریں۔ نمبر 3 وہ کنواں جو عوام کے فائدے کے لیے بنایا جائے۔ نمبر 4 وہ درخت جو دوسروں کے فائدے کے لیے لگایا جائے۔ نمبر 5 نہر یا آب جاری کا سلسلہ قائم کرنا۔ نمبر 6 وہ نیک سنت جس پر لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کریں۔ حضرت نے فرمایا علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے پر شفقت و مہربانی کی نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن مجید پر نظر کرنا عبادت ہے، کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ بعض آیات و سورتائے قرآنی کے فضائل۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم بسم اللہ سے اس قدر نزدیک ہے کہ جس قدر آنکھ کی سفیدی سے سیاہی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کے دفع کرنے کے لیے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا کافی ہے، اور اگر پھر بھی بیماری دور نہ ہو تو 70 مرتبہ پڑھے، عافیت کا میں ضامن ہوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک حصہ اپنے واسطے اور دوسرا حصہ اپنے بندوں کے واسطے۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا فرماتا ہے میرے بندے نے ابتدا کی ہے میرے نام سے، لہٰذا اس کے تمام کام بابرکت انجام دوں گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لہٰذا میں نے اضافہ کیا اس پر دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آخرت کی نعمتوں کا۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے رحمان الرحیم ہونے کی شہادت دی ہے، لہٰذا میں اپنی ان صفات کی وجہ سے اپنی عطا و بخشش کو اپنے بندے پر مزید اضافہ کر دوں۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ رہنا، اس نے اعتراف کیا کہ میں مالک روز جزا ہوں، لہٰذا میں اس کے روز جزا سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے تو نے میری عبادت کی جس کا عظیم ثواب میں تجھ کو دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خدا فرماتا ہے کہ میں ہر بلا اور مصیبت میں تیری مدد کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو خدا فرماتا ہے جو کچھ تو نے مانگا وہ میں نے تجھ کو دیا، اور جس سے تو ڈرتا ہے اس سے میں نے تجھ کو بے خوف کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 مرتبہ ہر درد اور تکلیف پر سورہ الحمد پڑھنے سے درد زائل ہو جاتا ہے، اور 70 مرتبہ میت پر پڑھ دی جائے تو عجب نہیں کہ مردہ زندہ ہو جائے۔ ایک شخص نے حضرت سے درد سر کی شکایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سورہ الحمد اور آیت الکرسی پڑھ۔ ایک شخص نے آپ سے
بخار کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اپنے گریبان کو کھولو اور سر اس میں ڈال کر اذان و اقامت کہو اور 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو۔ اس نے ایسا ہی کیا، بخار جاتا رہا۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا اس پر روز قیامت یہ دونوں سورہ ابر کی طرح سایہ فگن رہیں گے۔ جناب علی ابن الحسین علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے تو وہ اپنا اور اپنے مال کا نقصان نہ دیکھے گا اور شیطان اس کے پاس نہ آئے گا اور قرآن کو کبھی فراموش نہ کرے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو وقت خواب آیت الکرسی پڑھے گا وہ کبھی فالج میں مبتلا نہ ہو اور جو بعد نماز پڑھے گا وہ زہریلے کیڑوں کے ڈنگ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے جو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا خداوند عالم اس سے 1000 بلاؤں کو دفع فرمائے گا۔ منقول ہے کہ ابو ذر غفاری نے حضرت رسول خدا سے سوال کیا کہ سب سے عظیم آیہ قرآن کی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے بخار کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی کو کسی برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر پی لو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ میرے آبا میں سے کسی ایک نے ایک شخص کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس نے شکر خدا ادا کیا اور بخشا گیا۔ پھر اس کو قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا ایمان لایا اور بے خوف ہو گیا۔ پھر سورہ انا انزلنا پڑھتے ہوئے سنا فرمایا پیغمبر کی تصدیق کی اور بخشا گیا۔ پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا سبحان اللہ جہنم سے نجات پائی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو باخلوص دل آیت الکرسی پڑھے انشاءاللہ برطرف ہو جائے گی۔ اور جو شخص قبل طلوع آفتاب 11 مرتبہ قل ہو اللہ، 11 مرتبہ انا انزلنا اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اس کا مال محفوظ رہے گا۔ جو شخص گھر سے باہر کسی مقصد کو جائے اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی، سورہ انا انزلنا اور سورہ حمد پڑھے، مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا جو 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اس کو پوری عمر کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے تو اس کے پڑھنے سے کسی وقت بھی غافل نہ رہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جب خداوند عالم نے آیت الکرسی، سورہ حمد اور آیت نازل فرمانے کا امر کیا تو یہ مذکورہ آیات عرش الہی کے ساتھ چمٹ گئیں اور عرض کیا اے پروردگار ہمیں کہاں نازل فرما رہا ہے؟ یہ لوگ تو خطا کار اور گناہ گار ہیں۔ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ زمین پر جاؤ زمین پر جاؤ قسم میں مجھے اپنی عزت و جلال کی جو کوئی آل محمد اور شیعان آل محمد میں سے تمہاری تلاوت کرے گا مخفی نظر رحمت اس پر کروں گا اور اپنا لطف اس پر نازل کروں گا اور ہر روز 70 بار اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجات پوری کروں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا خواہ اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں گے۔ اشجع سلمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے اکثر خوفناک ویران بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے کہ میں محفوظ رہوں۔ حضرت نے فرمایا سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھا کرو، خاص دیگر صورتہائے قرآنی۔ سورہ نساء جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو بروز جمعہ اس سورے کو پڑھے فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مائدہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو ہر جمعرات کو اس سورے کی تلاوت کرے وہ کبھی مشرک نہ ہوگا۔ سورہ انعام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مرض مہلک میں مبتلا ہو جائے تو اس سورے کی تلاوت کرے نجات پائے گا۔ سورہ اعراف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورے کو پڑھے گا وہ خدا کے دوستوں میں سے قرار پائے گا، اگر ہر جمعے کو پڑھے گا تو حساب سے محفوظ رہے گا۔ ازبغ بن نباتہ سے بسند معتبر منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے حضرت محمد کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے
اور ان کے اہل بیت کو بزرگی عطا فرمائی۔ بتحقیق کے لوگ غرق سے بچنے، آگ و چوری سے حفاظت، غلام و کنیز اور چوپاؤں کے بھاگنے کی عادت دور کرنے کے لیے تعویذ و حرص جو تلاش کیا کرتے تھے، یہ سب کلام الہی میں موجود ہیں، جس کا جی چاہے مجھ سے پوچھ لے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، مجھے وہ آیات تعلیم فرمائیے۔ آپ نے ان دو آیات کو پڑھا۔ نمبر 1 سورہ اعراف کی آیت نمبر 196، نمبر 2 سورہ زمر کی آیت نمبر 67۔ پس اس شخص نے ان کو پڑھا اور ایسی زبردست آتش سے محفوظ رہا کر جس نے ہمسائے میں بہت سے گھروں کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ ایک اور شخص اٹھا اور عرض کیا، یا حضرت، میرے پاس مویشی ہی ہیں، ان میں سے بعض کو بھاگ جانے کی عادت ہے۔ آپ نے فرمایا، جو بھاگتا ہو اس کے کان میں سورہ انعام کی آیت نمبر 83 کی تلاوت کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو تمام سرکش مویشی رام ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا حضرت، جہاں میں رہتا ہوں اس سرزمین پر درندہ جانور بکثرت ہیں جو گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور میرے پالتو جانوروں کو نقصان کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا تو کوئی درندہ اس کے گھر کی طرف نہ آیا۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور عرض کیا، یا حضرت، میرے اندر صفرا بکثرت جمع ہو گیا جو بہت تکلیف دیتا ہے، کوئی آیت مجھے بھی تعلیم فرمائیے تاکہ یہ مرض دور ہو۔ آپ نے فرمایا، سن، یہ تدبیر ایسی ہے کہ نہ تیرا درہم خرچ ہوگا اور نہ دینار۔ اپنے شکم پر آیت الکرسی لکھ اور اس کو دھو کر پی لے کہ قدرت خدا سے شفا ہوگی۔ ایک اور شخص اٹھا اور عرض کیا، یا حضرت، میرا غلام بھاگا ہوا ہے، اس کے لیے کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 40۔ جب اس شخص نے یہ آیت پڑھنا شروع کی تو غلام خود بخود اس کے پاس آ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے عرض کیا، یا حضرت، چوروں سے اپنے مال کی حفاظت کے لیے مجھے بھی کچھ تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تو بستر پر سونے کو جائے تو ان دو آیات کو پڑھ لیا کر، تیرا مال محفوظ رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 تا 111۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر رات کے وقت کوئی شخص خطرناک جنگل میں ہو اور آیت سخرہ کو پڑھ لے، یعنی سورہ اعراف آیت نمبر 54، تو فرشتے اس کی حفاظت اور پہرے داری کریں گے اور شیاطین اس کے پاس نہ آئیں گے۔ ایک شخص جس نے یہ سن لیا تھا رات کو کسی ویرانے میں مقیم تھا، یہ آیت اسے یاد نہ تھی۔ دو شیاطین آئے، ایک نے اس کا منہ بند کر دیا تاکہ آیت نہ پڑھنے پائے، دوسرے نے کہا، ابھی منہ بند نہ کر، تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے۔ جب اس نے منہ سے ہاتھ اٹھایا وہ شخص بیدار ہوا، فوراً آیت مذکور کو پڑھا، فرشتے اس کی حفاظت کو حاضر ہو گئے اور صبح تک اس کے پاس رہے۔ اس نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حضرت، میں نے آپ کے حکم کو راست اور برحق پایا۔ رات کا تمام قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اسی روز طلوع آفتاب کے بعد اس مقام پر گیا، میں نے دیکھا کہ شیاطین کو زمین پر گھسیٹا گیا کہ ان کے نشان قدم زمین پر معلوم ہوتے تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کسی کو دریا وغیرہ میں غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو تو وہ ان آیات کو پڑھنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورے کو ہر شب جمعہ پڑھے نہ مرے گا تا وقت کہ جناب صاحب امر کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائے، اور یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوگا۔ سورہ ہود، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو اس سورے کو ہر جمعہ پڑھے گا وہ روز قیامت زمرہ پیغمبراں میں محبوس ہوگا۔ سورہ یوسف، جو اس سورے کو ہر روز یا بکثرت پڑھے گا تو اس کا چہرہ روز قیامت حضرت کے چہرے کی طرح نورانی ہوگا۔ سورہ رعد، اس سورے کی تلاوت کرنے والا صاعقہ بجلی سے محفوظ رہے گا۔ سورہ ابراہیم اور سورہ حجر، جو ان سوروں کو جمعے کے روز 2 رکعت نماز میں پڑھے وہ کبھی تہی دست اور فقیر نہ ہوگا۔
سورہ نحل جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی مقروض نہ ہوگا۔ سورہ کہف جو اس سورہ کو ہر جمعے کے روز پڑھے گا تو وہ جب مرے گا مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا۔ سورہ حج جو اس سورہ کو ہر تیسرے روز پڑھے گا وہ اسی سال حج سے مشرف ہوگا۔ سورہ عنکبوت و روم کو جو شخص ماہ رمضان کی 22 تاریخ کو پڑھے وہ واللہ اہل بہشت سے ہے۔ سورہ یاسین یہ سورہ قلب قرآن ہے، اس کا پڑھنا بلاؤں سے نجات دلاتا ہے اور روزی میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ کسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے بواسیر کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ یاسین کو شہد سے لکھ کر پانی سے دھو کر پی لو۔ اگر کسی کے جسم پر برس کے سفید داغ ہوں تو سورہ یاسین کو شہد سے لکھ کر پانی سے دھو کر پیے تو شفا پائے گا۔ ایک شخص نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ گمشدہ شے کے لیے کوئی دعا تعلیم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز بجا لاؤ اور ہر رکعت میں سورہ یاسین پڑھو، اس کے بعد کہو یا ہادی الضلال رد علی ضالی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ جو شخص عمر بھر میں ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اپنی مخلوقات دنیا و آخرت اور آسمانی خلقت کی تعداد سے ہر ایک کے برابر نیکیاں اس کے نام لکھے گا اور 2,000 گناہ بخش دے گا۔ فقیری، قرض، مکان سر پر گرنے، دیوانگی، جذام اور ہر ایک دکھ تکلیف و مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ سکرات موت، قبض روح اور وحشت قبر کو اس کے واسطے آسان کر دے گا۔ دنیا میں فراخ روزی اور آخرت میں بہشت کا ضامن ہوگا اور اس قدر ثواب عنایت فرمائے گا کہ اس کا قاری خوش ہو جائے گا اور آسمان و زمین کے فرشتوں سے خطاب فرمائے گا کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں، تم اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ آپ نے فرمایا جس کے جسم پر برس کے سفید داغ ہو سورہ یاسین کو شہد سے لکھے اور حل کر کے پی لے۔ سورہ صفات جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سورہ کو روز جمعہ پڑھے تمام بلاؤں سے ہمیشہ حفاظت میں رہے گا۔ دنیا میں روزی کشادہ ہوگی، جان مال اور اولاد میں کوئی تکلیف نہ دیکھے گا، کسی ظالم حاکم اور شیطان لعین سے ایذا نہ پائے گا۔ اگر اس روز مر جائے تو شہید ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ داخل بہشت ہوگا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کو بچھو یا سانپ کے کاٹنے کا خوف ہو یہ آیت پڑھے اور جو چاہے کہ قیامت کے روز بے حساب ثواب حاصل کرے تو وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھے۔ اگر کوئی شخص ہر دفعہ کے بیٹھ کر اٹھنے میں یہ آیت پڑھے تو اس نشست کے دوران جو گناہ اسے صادر ہوا ہوگا اس کا کفارہ وہی ہوگا۔ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 181۔ سورہ صاد جو شخص شب جمعہ میں سورہ صاد پڑھے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی اس قدر نیکی اسے عطا فرمائے گا کہ کسی کو عطا نہ کی ہوگی سوائے پیغمبر یا فرشتے کے، اور جنت میں جگہ دے گا اور اہل خانہ سے جس کو چاہے گا، بلکہ اگر خادم کو چاہے گا اسے بھی بہشت ملے گی۔ سورہ حامیم سجدہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے گا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، اور اپنی رحمت سے اسے فرحت اور سرور عطا فرمائے گا۔ اس کی حالت دیکھ کر دوسرے لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کریں گے۔ سورہ حامیم عین سین قاف جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے قیامت کے روز جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ برف کی مانند سفید اور آفتاب کی طرح نور سے چمکتا ہوگا۔ جس وقت عرش الہی کے روبرو کھڑا ہوگا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو ہمیشہ یہ سورہ پڑھتا رہے، اگر اس کے پڑھنے کے ثواب سے واقف ہوتا تو اس کی تلاوت سے کبھی تھکان محسوس نہ کرتا۔ اب اس کا اجر سنو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بہشت میں لے جاؤ اور اس محل میں لے جاؤ جو بالخصوص اس کے لیے بنوایا ہے، جس کی در و دیوار یاقوت سرخ کی کنگورے اور برج
یاقوت سبز کے ہیں، لطافت اور پاکیزگی میں ایسا شفاف ہے کہ اندر سے باہر کی تمام چیزیں اور باہر سے اندر کی تمام چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور اس محل میں باقرہ حور العین، جوان عورتیں اور ہزار کنیزیں اور ہزار غلام جن کے کانوں میں گوشوارے ہیں، سب بستہ اس کی خدمت کے لیے نہایت حسین و جمال اور قرینے سے کھڑے ہیں۔ سورہ زخرف، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی ہمیشہ اس سورہ کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ قبر کے موذی جانوروں اور فشار قبر سے اس کی محافظت فرمائے گا۔ روز قیامت یہ سورہ اس کی سفارش کر کے بہشت میں پہنچائے گا۔ سورہ محمد، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اس سورہ کو پڑھتا رہے گناہوں سے بچائے گا، دین میں اسے شک نہ ہوگا، فقیری میں مبتلا نہ ہوگا، بادشاہ کے خوف سے بے خطر ہوگا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہزار فرشتے مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کی قبر پر نماز پڑھا کریں، اور ثواب ان کی نمازوں کا اس کو عطا فرماتا ہے۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا، ہزار فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے جو قیامت کی تکلیف سے اسے امن میں رکھیں گے، اور وہ وہاں خدا اور رسول خدا کی امان میں ہوگا۔ سورہ جن، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ جن کو اکثر تلاوت کرے، دنیا میں جنوں کے آزار اور سحر و جادو کی تکلیف سے محفوظ رہے گا، اور بہشت میں جناب رسول خدا کے رفقا میں شامل ہوگا۔ سورہ رحمان، یہ سورہ بڑا بابرکت ہے۔ پڑھنے والے کا چہرہ دنیا و آخرت میں مثل مہتاب روشن ہوگا، اور اس کے لیے تاکید ہے کہ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھو تو فوراً بعد یہ بھی کہو کہ لا بِشَيْءٍ من آلائِكَ رَبِّ أَكْذِبُ۔ سورہ واقعہ، جو ہر شب جمعہ کو یہ سورہ تلاوت کرے گا خدا اس کو دوست رکھے گا اور وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا شہید کا مرتبہ پائے گا، اور اگر نماز میں اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے تمام گناہان گزشتہ کو معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی ماہ رمضان المبارک میں متواتر اور 23 رمضان المبارک کو 1000 مرتبہ یعنی شب 23 پڑھے، وہ صبح کے وقت اس قسم کے عجائبات دیکھے گا کہ حیران رہ جائے گا، اور اس کا یقین محکم و شدید تر ہو جائے گا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جب نیا لباس زیب تن فرماتے تو 10 بار اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، 10 بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور 10 بار قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پانی پر دم کر کے لباس پہ چھڑکتے اور فرماتے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا خداوند عالم اس کی روزی و آرام اور راحت میں فراغی اور کشادگی عطا فرمائے گا تاکہ اس کا لباس کا ایک تار بھی باقی رہے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، میں نے چند شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا وقت جمع 7 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ پڑھ، اس طرح کہ تیرا سیدھا ہاتھ تیری زوجہ کی ناف پر ہوتا ہے کہ حمل نمایاں ہو تو ہر شب زوجہ کی ناف کے سیدھی طرف ہاتھ پھیرتا رہے، اور 7 بار سورہ